अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ पाकिस्तान में रहना बहुत ज़्यादा दोभर होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दरिंदगी की तरफ माइल हो रहे हैं, दरिंदा सिफ्त बनते जा रहे हैं। यकीन माने खुदा की कसम, पता नहीं मैं कितना रोई हूँ। और हमारे जो मुआशरे में अदम मुसावात और अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, उसको सोच कर और ये सोच कर कि लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर वो किसी की जान तक ले लेते हैं। कोई रूल एंड लॉ नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप ये देखें कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात लेकर अब हाज़िर हुई हूँ कि मैं जिस वक्त लिख रही थी ना, ये लिटरली जिस वक्त मैं लिख रही थी तो मेरे जो आंसू हैं वो इस पेज के ऊपर गिर रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगी कि हमारे लोग इस तरह के हो गए हैं। अब जनाब अली, जैसे कि आपको पहले भी 2 वीडियोज़ में मैं सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ, तो अब उन डिटेल्स की तरफ मैं नहीं जाऊँगी। अब मैं फ़र्दर आपको डिटेल बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शाहनवाज़ ने जो अपनी मिसेस का कत्ल किया है, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी हसीन लड़की, इतनी मासूम लड़की, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया था अपनी बीवी पे, और अब वो पुलिस के सामने किस तरह से अपने बयान को ट्विस्ट कर रहा है। और बयान के बारे में पिछला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया था। लेकिन अब कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली चीज़ें और ख़बरें मेरे सामने आई हैं कि उनको सुनने के बाद मैं बिल्कुल ख़ामोश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों के साथ कैसे शेयर करूं। जैसे मिसाल के तौर पे शाहनवाज़ की जो वालदा हैं, उनके बहुत अजीबो-गरीब हक़ाइक़ सामने आए हैं। अयाज़ अमीर के बहुत अजीबो-गरीब हक़ाइक़ सामने आए हैं, और ख़ास तौर पे इनके बेटे के। तो मैं डरी हुई इसलिए थी कि इतनी ख़तरनाक इन्फॉर्मेशंस हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर ओपनली इस पे बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2-3 सहाफ़ियों ने इसके ऊपर बात की है, उसके बाद जाकर मैंने हिम्मत पकड़ी कि ठीक है जी, बाकियों ने ब्रेक कर दिया है, तो अब मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सारा जो है, इनका ताल्लुक़ कनाडा से था, इनकी फ़ैमिली वहाँ की रहने वाली है। लेकिन जो सारा हैं, ये परमानेंट रेजिडेंट तो थी कनाडा की, लेकिन ये जॉब करती थी दुबई में, और इस्लामाबाद में इनका ब्रॉटअप हुआ था। इस्लामाबाद में पली बड़ी थी, और इस्लामाबाद के जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं, वहाँ पर इनकी तालीम व तरबियत हुई थी। अगर इनके काम के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये काम करती थी, और इस्लामाबाद में भी ज़्यादातर रहती थी, और वहाँ से दुबई और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इन लोगों के ट्रिप्स होते थे, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इनकी जो थी एफिलिएशन थी, तो दैट्स वाई इनको बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के जो हैं टूर्स करने पड़ते थे। अब सारा की पहले एक मंगनी हुई थी, और मंगनी जो हमें पता चला है और एक दो लोगों ने बताया भी है, असद तूर ने भी इस हवाले से स्पेशली बात की है। और मैं भी आपको बता दूं कि सारा की जो मंगनी हुई थी उसके बारे में ये पता चला है कि एक अली अफंदी नाम का शख्स है, जिसके साथ सारा मोहब्बत भी करती थी और उनके साथ मंगनी हुई थी, लेकिन अली अफंदी ने उनको चीट किया था। मंगनी तो हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो मंगनी जो है वो टूट गई थी। और जो सारा हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी में और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि एक रिलेशनशिप टूटा है। ज़ाहिर बात है, एक लड़की इतने मान से सोचती है कि मेरी शादी होगी, और जिस शख्स के लिए वो सोचती है उसी के साथ उसकी मंगनी टूटे। उसके बाद सारा जो है, ये अपने यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, इसमें बताया ही जा रहा है कि इनके एक बॉस थे जिन्होंने सारा को इस सारे मामले में निकलने में बहुत उनकी मदद की, और उनका नाम था अब्बास। और वो उनके साथ एक बहुत अच्छे, उनकी रिस्पेक्ट करने वाली एक खातून थी, और वो जो शख्स थे अब्बास, बताया जाता है कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से सारा को इस सारे मामले में डील करने में, उससे बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे थे। और सारा जो है, उसने बिहेवियर को लेकर, लोगों के बिहेवियर्स को लेकर बहुत स्टडी किया हुआ था। अब जनाब होता क्या है कि आज से 2.5-3 माह पहले इनकी दोस्ती होती है सारा की शाहनवाज़ के साथ सोशल मीडिया पे। और अब शाहनवाज़ के बारे में सुन लें। शाहनवाज़ के बारे में भी इतनी ख़तरनाक डिटेल सामने आई हैं जो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मामला कत्ल तक पहुँचा कैसे। अब जो शाहनवाज़ थे, इन्होंने जनाब आली क्या किया कि जो अयाज़ अमीर हैं, सहाफ़ी अयाज़ अमीर, इनकी भी एक शादी नहीं है, इनकी मुतअद्दिद, मेरे ख़्याल से 2 या 3 शादियाँ हैं, 2 हैं मेरे ख़्याल से। अब अयाज़ अमीर साहब जो हैं, इनके ये जो बेटे हैं शाहनवाज़, ये अपनी वालदा की वजह से और अपने वालिद की शादियों की वजह से एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थे। शुरू से इनके बिहेवियर का बहुत ज़्यादा मसला था। इनकी वालदा की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो लोग इनको पुराना जानते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अयाज़ अमीर के बेटे हैं शाहनवाज़, ये शुरू से ही नशे की लत में मुब्तला हो चुके हुए थे। और ये जो अयाज़ अमीर का हल्का था, एन ए
میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چکوال کے پاس ان کا ایک حلقہ تھا، وہاں پر جب یہ جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے، یعنی ایاز امیر کے بیٹے. اور ایاز امیر کے پاس متعدد دفعہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بہت ساری شکایتیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس طرح کرتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایاز امیر اپنے اس بیٹے کے اوپر بالکل بھی توجہ دینے کو تیار نہیں تھے. ان کا کوئی اس بیٹے کے اوپر دھیان نہیں تھا. نشے کی لت جو ہے وہ اس حد تک بڑی کہ جو ان کے فارم ہاؤس کے ملازمین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے باس جو ہیں وہ پوری رات جاگا کرتے تھے، لیکن پورا دن یعنی رات کو وہ نشہ کرتے رہتے تھے اور دن کو پورا وہ سوتے رہتے تھے. اور اس کے علاوہ رات کو جب اٹھتے تھے نشہ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر فیس بک اور ادھر ادھر ایکٹیو ہو جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت میں مصروف ہو جاتے تھے. وہیں پر ان کی دوستی جو ہے وہ سارا کے ساتھ ہوئی تھی. سارا نے ان کے ساتھ ساری باتیں اپنی شیئر کی ہوئی تھیں دوستی کے طور پہ، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میری منگنی ٹوٹی اور اس طرح میرے باس جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یہ وہ. اس کے بعد جو ہمدردی کے طور پہ یا جیسے بھی کر کے انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرتا ہوں. اور سارا کی پہلے کچھ لوگ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ شادی ہوئی تھی، ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی منگنی ٹوٹی تھی. لیکن یہ جو شاہ نواز ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سارا ان کی دوسری بیوی تھیں اور پہلی بیوی کا نام بھی سارا ہی تھا اور اس کو بھی انہوں نے طلاق دی تھی. اسی لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ پہلی بیوی کا نام بھی سارا تھا اور دوسری بیوی کا نام بھی سارا تھا، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وہی سارا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایاز امیر کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک بیان سامنے آیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فارم ہاؤس پہ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے، اپنے بیٹے کا پتہ لیتے تھے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ ان کا بیٹے کے ساتھ کوئی نہ ہی ہونے والا تعلق تھا. اچھا، اب کیا ہوا کہ جیسے ہی سارا کی شادی ہو گئی شاہ نواز کے ساتھ، تو شاہ نواز جو تھے یہ ایک ایکسٹرا پوزیسو اور جیسے شکی انسان ہے اس طرح کا یہ بیہیو کرتے تھے. انہوں نے پہلی شادی کی پہلے دن سے ہی سارا کے ساتھ جو ہے وہ بحث شروع کر دی تھی اور اپنے کچھ جاننے والوں کو یا کسی جاسوس کو سارا پہ چھوڑ دیا ہوا تھا. اور سارا نے ایک دن آ کر شاہ نواز سے کہا کہ جو ہمارا ایک ورلڈ ٹور ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دبئی کا ایک ٹرپ کرنا ہے جس میں ہمارے آفس کے تمام کلیگز جو ہیں وہ جا رہے ہیں دبئی. تو اب جو شاہ نواز ہیں اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی اور سارا کی شاہ نواز کی اور سارا کی بہت زیادہ بحث ہوئی. اور بحث کیوں ہوئی؟ بحث اس لیے ہوئی کیونکہ شاہ نواز جو تھے ان کو شک تھا سارا کے باس کے اوپر. سارا کے جو باس ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا نام عباس ہے. عباس صاحب کے اوپر وہ شک کرتے تھے. اور جب سارا ٹرپ پہ چلی گئیں اور جب وہ واپس آئیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹرپ کے دوران کوئی ایسا جاسوس تھا جس کو چھوڑا گیا تھا شاہ نواز کی طرف سے، اور وہ شاہ نواز کو لگاتار جو ہے وہ جھوٹ فیڈ کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ سارا کے الیجڈلی ریلیشن شپس ہیں اپنے باس کے ساتھ، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی سارا دبئی سے واپس آئی، ابھی اس کو آئے ہوئے ایک دن گزرا تھا، اس نے آ کر گاڑی بھی خریدی، ان کے بیچ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد شاہ نواز نے ایک لوہے کا راڈ مار کر اس کا قتل کر دیا. اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ پتہ کیسے چلا تھا. پتہ کیسے چلا تھا وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے ان کی والدہ کے حوالے سے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے تو میں ایک اور پارٹ بناؤں گی، وہ سننا بہت ضروری ہے. اچھا، اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو فارم ہاؤس تھا کیا یہ ملکیت تھا ایاز امیر صاحب کی کا یا کہ شاہ نواز کی اپنی جائیداد تھی. تو یہ میں بتا دوں کہ شاہ نواز کو ان کی والدہ کی وراثت سے ملا تھا. وراثت سے کیسے ملا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دراصل جو شاہ نواز ہیں ان کی جو والدہ ہیں ان کی پہلے بھی کسی سے شادی ہوئی تھی، اور جس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. پہلے ان کی شادی ہوئی تھی حفیظ پیرزادہ جو کہ ایک قانون دان ہے ان کے ساتھ. ان سے آگے ان کی محبت شروع ہو گئی کس کے ساتھ؟ ایاز امیر کے ساتھ. یعنی شاہ نواز کی والدہ کی شادی جو ہوئی تھی وہ حفیظ پیرزادہ کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ معروف قانون دان تھے. ان سے انہوں نے طلاق لے کر ایاز امیر کے ساتھ شادی کی تھی. ایاز امیر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کا بیٹا شاہ نواز پیدا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ایاز امیر کے ساتھ ان کی والدہ کی کھٹ پٹ شروع ہو گئی اور ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، جس کے بعد جو شاہ نواز کی والدہ ہیں انہوں نے ایاز امیر کو چھوڑ دیا تھا اور ان سے طلاق لے کر دوبارہ واپس اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر کے ان سے شادی کر لی تھی. اور جب ان سے دوبارہ شادی کی تھی تو اس میں جو حق مہر ان کو ملا تھا وہ یہ فارم ہاؤس تھا جو کہ ان کے بیٹے کی اب ملکیت تھا، یعنی کہ شاہ نواز کی ملکیت تھا. اور شاہ نواز جو ہیں وہ اس فارم ہاؤس میں رہتے تھے اور اس لیے وہ متنفر رہتے تھے اپنے والد ایاز امیر سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایاز امیر ان کے اوپر نہ تو توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان کا کسی طور پہ خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو ان سے کوئی لینا دینا. بیسکلی وہ ایک اسپوائلڈ چائلڈ تھے کیونکہ دونوں والدین ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک دونوں نے الگ الگ شادیاں کی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ شروع سے ایک نگلیکٹڈ چائلڈ تھے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید ان کی والدین کے ساتھ فارم ہاؤس پہ رہتی تھیں، لیکن
ان کے جو مینٹلی پرابلمس تھے ان کو کسی نے ریزالو نہیں کیا, ان کو کسی نے ٹھیک نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارے مسائل تھے. لیکن جہاں تک پولیس کی بات ہے, پولیس کہتی ہے کہ جس وقت انہوں نے اس کو مارا ہے اپنی بیوی کو, اس وقت یہ نشے کی حالت میں نہیں تھے اور مکمل ہوش و حواس میں تھے. تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور سارا کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک تھیں, اور ان کا فیس دیکھنے کے بعد ایک بڑی کائنڈ ہارٹیڈ لڑکی ذہن میں آتی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو شادی ہے وہ ہوئی تھی فیبرری 2022 میں, اور ان کی جو سارا یعنی کہ سارا سے شادی جو انہوں نے کی ہے, اور ان کی جو طلاق ہوئی تھی, سوری میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہوں, میں ڈیٹ آگے پیچھے کر گئی ہوں. جولائی 2022 میں یعنی کہ شاہ نواز کی شادی ہوئی تھی سارا کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے فیبرری میں ہی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے تھے. اس کو طلاق دے کر انہوں نے ان سے شادی کی تھی. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس, اور اگلے والے ویڈیو میں کچھ ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آپ سنیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور رونگٹے وہ ایسی خطرناک انفارمیشن ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ بتا پاؤں گی. میں ہمت گیدر کرتی ہوں, اور آپ لوگ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سب سن کر کیا لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ایاز امیر کے خلاف کافی زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور جو ایاز امیر ہے, ان کا آج سے کوئی 2 دہائیاں پہلے تعلق تھا نون لیگ کے ساتھ, اس سے پہلے ان کا پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رہا, یہ پولیٹیشین بھی رہے, اور اس کے علاوہ یہ کالمسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور پھر یہ کہ یہ ایک ملٹری آفیسر بھی رہے ہیں. لیکن ان کے اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ چل رہا تھا, تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ یہ بنا رہے ہیں کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بھائی پی ٹی آئی سے ہے یا کسی بھی پارٹی سے, ڈزنٹ مین کہ آپ ان کے اوپر اتنی بدترین تنقید کریں. حال البتہ جو ان کا کرائم ہے اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. اور جو ایاز امیر اور ان کی موجودہ بیوی ہیں ان کو بھی اب حراست میں لے لیا گیا, ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے. فردر ڈیولپمنٹ اور کچھ خطرناک حقائق کے ساتھ اگلے ویڈیو میں میرا انتظار کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.